والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، سب مل کر میرے ساتھ آواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آئیے درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر کلام. یہ درود شریف ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. صبح کے وقت پڑھیں تو شام تک، اور انشاءاللہ شام کے وقت پڑھیں صبح تک ہمیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خاص طور سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام دیتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں سیریز کا آج تسلیہ چینل پر یہ 8واں ایپیسوڈ ہے، اور اس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے اساتذہ کرام بھی ہم سے جوائن ہو چکے ہیں. مولانا افضال صاحب عبداللہ اور مولانا اصغر صاحب دونوں کا استقبال ہے، اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اب ہم مولانا اصغر صاحب کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں. میں مولانا اصغر صاحب کو گزارش کروں گا کہ کل جو ہم نے درس دیا تھا اس کا تھوڑا سا ریویژن کریں، اور اس کے بعد یہاں سے وہ سبق کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. اور تمام ناظرین کو میں ایک بار یاد دلا دوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی ایک PDF آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے. جو سارا کورس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. جن حضرات کے پاس ابھی تک PDF نہیں ہے، یا جو آج پہلی مرتبہ ہم سے جڑے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کو یہ اطلاع میں دے دوں کہ ہم نے جو SDI چینل کا جو لنک آپ کو بھیجا ہے، اس لنک کا جہاں ڈسکرپشن آپ دیکھیں گے، ڈسکرپشن میں اس PDF کا بھی لنک دیا ہوا ہے. وہاں سے آپ اس کو وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ سبق دیکھیں. ہمارا یہاں سے جو کچھ بھی ہم نشر کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم زوم چینل کے ذریعے آپ سے رابطے میں ہیں. جو حضرات زوم چینل کے ذریعے سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ زوم پر ہم کو سن سکتے ہیں، اور جو حضرات زوم پر نہیں سن سکتے آپ ان کو یہ اطلاع دے سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ SDI چینل پر بھی ہو رہا ہے، مسلسل ہوتا ہے. اور کسی وجہ سے اگر کوئی صاحب اس کو اس وقت نہیں دیکھ سکے تو بعد میں بھی SDI چینل پر یہ اپلوڈڈ ہوتا ہے. آپ اپنی فرصت سے جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کریں. تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا اصغر صاحب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ سبق میں ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں، لفظ اللہ کے لام کے پر اور باریک ہونے کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ حروف مستعلیہ کے بارے میں، یہ 3 عنوان کے تحت ہماری گفتگو ہوئی تھی،
جن میں سے لفظ اللہ کا لام کب پور ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ہمیشہ لفظ اللہ کا لام پور ہوگا، جیسے اللہم هو اللہ، یہ قاعدہ ہو چکا. دوسرا قاعدہ حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اسکرین پر آپ نے دیکھا تھا کہ 7 حروف وہ ہیں اگر قرآن پاک میں یہ آ جائیں تو ان کی صفت ہی ہے پر ہونا، یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں، باریک کبھی نہیں ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تو بے جیم دال، جن کا مجموعہ کتب جد ہے. یہ ہم نے کل اس کے تعلق سے کافی مفید باتیں اور اہم باتوں کو ہم نے سنا تھا کہ حروف قلقلہ جب بھی قرآن پاک میں آئے تو اس کی آواز میں ایکو ہوتا ہے، آواز ریورس ہوتی ہے، آواز پلٹتی ہے. مختصر سی تھوڑی بات اس کے تعلق سے میں اور عرض کرنا چاہوں گا. میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان پر جب جزم آ جائے، یعنی سکون ہو، ساکن ہو، تو ان کی آواز پلٹتی ہے. کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آیت کے اخیر میں تو آتے ہیں، وقب، حسد، فلق، کبھی دو پیش ہے اور کبھی زبر زیر پیش بھی آتے ہیں، تو ہم ساکن کرتے ہیں تو ساکن کرنے کی بنیاد پر ان کی آواز پلٹتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف قلقلہ ورڈ کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور اگر ورڈ کے بیچ میں حروف قلقلہ آ جائیں اور اس پر جزم ہو، وہ ساکن ہو، تو ان کی آواز بھی پلٹتی ہے. جیسے مثالوں کے ذریعے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ والضحیٰ میں علم یجد، یجد کا دیکھیے دال پر جزم ہے اور دال حروف اگر وہ قلقلہ میں شامل. والضحیٰ صورت اگر سامنے لائی جائے، یہ ادغام تو ہم بعد میں پڑھیں گے، تو عاطف بھائی اس کو بعد میں لائیں آپ، جب وہ ادغام کی بحث آئے گی تب. اس وقت جس چیز کی بات ہو رہی ہے اگر اس کو سامنے لایا جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ لوگ اس کو ریلیٹ کر سکیں اور اسکرین پر دیکھ کر اس کو سمجھ سکیں. عاطف بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں. ماشاء جی اللہ. ماشاء اللہ. جی اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نقع، تو بڑا قاف جو ہے درمیان میں آتا ہے تو اس کی آواز بھی پلٹتی ہے. ہاں، نقع، یہ دیکھیں یہ والضحیٰ یہاں دیکھیں پر ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں، آیت نمبر 6 دیکھیں، علم یجد کا، تو دیکھیے دال ساکن ہے، دال پر جزم ہے، اس بنیاد پر یجد کا یتیما فآوا، یجد کا یتیما فآوا، تو پتہ چلا کہ دال اخیر میں آئے، آیت پر آئے، ساکن ہو تو آواز پلٹتی ہے، اور اگر درمیانی کلمے میں حروف قلقلہ آ جائے اور اس پر جزم ہو تو بھی آواز پلٹتی ہے. اس کی بے شمار مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یجعل کیدہم، یجعل کیدہم، تو دیکھیں جیم پر جزم ہے اور جیم کی آواز پلٹتی ہے. اسی طریقے سے قاف کی مثال نقع، نقع، تو یہ قاعدہ بھی آپ حضرت دھیان میں رکھیں کہ اگر درمیانی کلمے میں حروف قلقلہ آ جائے، اس پر سکون ہو تو آواز پلٹے گی، یا آخری آیت پر یہ ہو تو اس صورت سے بھی آواز کو پلٹایا جائے گا. یہ ہمارا سبق کل کا تھا. اب انشاءاللہ تعالی ہم آج جو ہے ایک سوال اگر اجازت ہو تو میں کروں. جی جی حضرت. یہ حروف مستعلیہ آپ نے بتائے، جی، یہ کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ جو ہے یہ 7 ہے، اسکرین پر انشاءاللہ تعالی اسے دکھایا جائے گا، جن کا مجموعہ ائمہ قرآن نے بیان فرمایا ہے خص ضغط قر. الحمدللہ ہم نے اسے رٹا ہے، ابھی تک اس کا مجموعہ یاد ہے، اور اسی بنیاد پر جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو مجموعے کے ذریعے ہمیں بتانے میں آسانی ہوتی ہے. اگر اس طریقے سے یاد کیا جائے، خا ہے، صاد ہے، غاد ہے، طا ہے، تو یاد تو ہوتا ہے لیکن مجموعہ یاد رہنے کی بنیاد پر اور آسانی کے ساتھ ہم اسے سمجھ اچھا، سکتے ہیں. دیکھیں یہ مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کیا
وجہ تسمیہ کیا ہوئی اس کی؟ ہاں وجہ تسمیہ یہ ہے اب یہ مستعلیہ وجہ کا تسمیہ معنی بھی میں نے تھوڑا ہارڈ بول دیا، ان کا یہ نام کیوں پڑا؟ کیوں پڑا. ہاں ہاں، تو مستعلیہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے پر پڑھنا، بلندی کی طرف لے جانا. ان کے اندر صفتیں پر پائی جاتی ہے، موٹا ہونا پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مستعلیہ کہا جاتا ہے. اور اچھا قرآن پاک میں جب بھی آئیں گے تو یہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ادا ہوں گے. کسی کا ہم نام ہی رکھ دیں، کسی کا ہم نام رکھ دیں ایسا نام جو اس کے اندر صفت کے میں داخل ہو. جیسے کہ کسی کا نام نرم رکھ دیں، کسی کا نام ٹھنڈا رکھ دیں. تو جی. نرم نام رکھ دیں تو اس کی ذات میں نرمی ہوگی، اس کی ذات لوگ میں اکثر سختی میں ہوگی. مذاق میں بولتے ہیں ابھی چھوٹے. ہاں یعنی تم چھوٹے ہو. جی تو جی جی ایسے ہی ان کا نام جو ہے مستعلیہ رکھا گیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ پر ہوتے ہیں، یہ موٹا ہوتا ہے، ہمیشہ اسے پر ہی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے مستعلیہ کہتے ہیں. اچھا یہ اس لیے مختصراً کہتے اس کی میں نے تشریح بیان کی آپ کے سامنے. ہیں. جی اب ہم جو ہے حروف مستعلیہ کی مشق ہم نے کر لی ہے. اب آگے آج کے سبق کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. جی 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 آج کا ہمارا سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، نون ساکن اور تنوین کا ادغام. نون ساکن تنوین ادغام. کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں. نمبر 1، نون ساکن تنوین کا اظہار، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار ہوتا ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آئے تو اخفا ہوتا ہے. اب تیسرا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے، نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. حروف اچھا، اس یرملون، ادغام کا بھی پہلے لفظی جو معنی ہے ہاں وہ ہم سمجھیں بھائی ادغام یعنی کہ ہم اتنے عربی سمجھنے والے تو ہیں ادغام نہیں. کا عام فہم معنی یہ ہوتا ہے کہ ملا دینا. اچھا، ادغام کا معنی ہوتا ہے ضم کرنا. اور ائمہ قرہ فرماتے ہیں مدغم کرنا. مدغم کرنا. ائمہ ہاں. قرہ فرماتے ہیں کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. تو پہلا حرف مدغم ہوتا ہے اور دوسرا حرف مدغم فی ہوتا ہے. مدغم جس کو ملایا جائے، جی مدغم فی جس میں ملایا جائے. جی تو مدغم اور مدغم فی جب دونوں کو ملا دیا جائے تو ادغام ہوتا ہے. ہاں. اس سے عام جیسے فہم یہاں یوں پر سمجھیں جیسے کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمک میں پانی میں اگر نمک ملایا جائے تو نمک جو ہے وہ سولیوٹ ہے، پانی جو ہے وہ سولونٹ ہے، اور جب دونوں مل جائیں گے تو سولوشن ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک لفظ ملنے والا ہے، ایک لفظ ملانے والا ہے. جی جی جیسے اگر مثالوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو سورہ لہب آپ لے لیں. تبت یدا ابی لہب بن تھا، لہب بن، تو با کو واو میں ملا دیا ہم نے، تو پہلے کو دوسرے میں ہم نے ملا دیا، یہی ادغام کہلایا. اور یہاں پر بھی ہمیں ناک میں آواز لے جانا ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے، اسے عام طور سے گننا کرنا ہے. لہب و تب. ماشاءاللہ دیکھیے، میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ سورہ لہب دیکھیں. ادغام آپ پریکٹیکلی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. پہلے ورڈ کو دوسرے ورڈ میں ملانا ہے. لہبن دیکھیے تنوین ہے، با کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے. اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی یرملون کہتے ہیں یہ رے، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف وہ ہیں کہ اگر یہ آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. تو دیکھیے تنوین کے بعد واو آیا ہے اور واو حرف یرملون میں ہے، تو اسی لیے یہاں پر بے کو واو میں ملا دیں گے. اصل میں تھا لہبن، لیکن جب جی ہم با کا واو میں ملائے تو اسی کو کہتے ہیں ادغام کر دینا، پہلے کے دوسرے میں ملا دینا. تو اب یہاں پر رکیں گے، ایک الف کی مقدار، لہب و تب، لہب و تب، یہ مثال ہے. اب نیچے آئے تو نیچے بھی اس کی مثال موجود ہے. کہاں پر؟ آخری آیت دیکھیں، فی جیدہا، فی جیدہا حبل من مسد. تو حبلم کو دیکھیں، حبلم،
اصل میں تھا حبلن، تھا حبلن، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، تو اب یہاں پر تنوین کو میم سے ملا دیں گے اور ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا حبلم۔ اس کے بعد اب یہاں دیکھیں قلقلہ بھی ہوا حب، ہاں بے کا قلقلہ بھی ہوگا حب۔ اچھا قلقلہ کرنے کا آسان جو ہے طریقہ یہ ہے، جب درمیانی کلمے میں آئے تو با کا قلقلہ کیسے ہوگا؟ ہمارا جو ہونٹ ہے ہلکا سا حرکت کرے گا، حب 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 حبلم من مسد، اس طریقے سے تو ہونٹ کے وہاں بھی اندر مسد ایسے ہوگا نا ہاں مسد، لاسٹ میں؟ ہاں جی جی وہ دال کا قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ جی ہم رک رہے ہیں اس کو ساکن کر رہے ہیں اس بنیاد پر۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا میم مسد میں دیکھیں، میم مسد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میم آیا ہے حرف یرملون میں سے، تو یہاں بھی قاعدہ جاری ہوگا، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم ایک الف کی مقدار ادغام کریں گے، حبل من مسد، میم مسد۔ یہ مثالیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں، قاعدے کو یاد کر لیں۔ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ہم نے آج جو سیکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے، کوئی ایک حرف آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اس کی اور بھی مثالیں قرآن پاک میں بے شمار موجود ہیں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے نون مشدد میم مشدد کے بارے میں، کہ نون مشدد کسے کہتے ہیں اور میم مشدد کسے کہتے ہیں۔ جی جس نون پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں نون مشدد، اور جی جس میم کے اوپر تشدید ہو اسے کہتے ہیں میم مشدد۔ ایک دم جی آسان ہے سمجھنے کے جی لیے، آپ قرآن پاک میں دیکھیں ان، تو نون کے اوپر تشدید، تشدید کہتے ہیں جس کے 3 دانت بنے ہوتے ہیں، 3 دندان جس کے بنے ہوتے ہیں اسے تشدید کہا جاتا ہے، اور اسے ڈبل پڑھا جاتا ہے قرآن پاک میں، جیسا کہ مثال بہت ساری موجود ہیں۔ وَتَبْ تشدید ہم نے پڑھا، ڈبل پڑھا، اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور بھی ہے حبلم من حم، یہ سب تشدید کی مثالیں ہیں۔ میں ہمارے عتیق نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ ناس کو جو ہے ہیڈ لائٹ کیا جائے تاکہ ہم اس میں نون مشدد اور میم مشدد کی عملی سورہ علم کر سکیں۔ ناس کو ہائی لائٹ کریں، سامنے لائیں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے اب ہم نون مشدد کو دیکھیں گے، جس نون پر تشدید اسے کہتے ہیں نون مشدد، اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون پر تشدید آ جائے تو اس نون کو ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز لے کر کے جائیں گے، وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہریں گے، تھوڑی دیر کی مقدار ایک الف کی مقدار ہے۔ اب دیکھیے مثال کے ذریعے آپ سمجھتے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تو دیکھیے الناس میں نون پہ تشدید ہے، یہ نون مشدد ہے، یہاں پر ہم ٹھہریں گے برب الناس۔ آگے دیکھیں مالک الناس، یہاں پر بھی ناس ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا ایک الف کی مقدار ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، مالک الناس۔ تیسری آیت دیکھیں الہ ہے، مشدد ہے نون، لہٰذا یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے من شر، تو اب یہاں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ نون پہ تو تشدید ہے نہیں، نون مشدد تو ہے نہیں، بلکہ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آئے تو اظہار ہوگا، حروف حلقی ہے ہی نہیں، نہ حمزہ ہا ہے، نہ عین ہا ہے، نہ غین خا ہے، تو بڑی شین، یہ جو شین ہے یہ ہے کیا؟ یہ حروف اخفا میں آتا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا من شر الوسواس الخناس، خناس میں دیکھیں نون پر تشدید ہے، لہذا یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار ہم ٹھہریں گے خناس۔ یعنی اب آگے یہاں دیکھیں من شرل نہیں پڑھیں گے، من کریں گے اس کو، میوں کریں گے، اس لیے کہ ہاں قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہاں شین ہے، ہاں اس لیے ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ جی آگے دیکھیں الذی یوسوس فی صدور الناس،
सुदूरिन नास। तो अन्नास में देखिए नून पर तशदीद है, यहाँ पर भी एक अलिफ की मिकदार हम ठहरेंगे, सुदूरिन नास। आगे आखिरी आज देखें, मिनल जिन्नति वन नास। तो यह हमने जो है नून मुशद्दद के बारे में आज तफसीली गुफ्तगू को समाप्त किया कि जिस नून पर तशदीद हो, नून मुशद्दद हो, उस नून को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा, नून की आवाज को नाक में छिपाया जाएगा, जिसे गुन्ना कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिनल जिन्नति वन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये नून मुशद्दद की मिसाल हमने पढ़ा। कुरान पाक में जहां पर भी नून पे तशदीद आ जाए तो आपको वहां पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करके नाक में आवाज को छिपा करके पढ़ना है। ये कायदा है हमें खुर्रा का। अब हम मीम मुशद्दद के बारे में जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह नून पर तशदीद हो तो वहां पर एक अलिफ की मिकदार ठहर कर पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब मीम पर तशदीद आ जाए तो उस मीम पर भी ठहरा जाता है। उस मीम मुशद्दद का वहां पर क्या होता है, गुन्ना होता है। जैसे कि हमने सूरह लहब पढ़ा था, फीजी हम्मालतल हतब, हम्मा, तो हम्मा में देखें मीम पर क्या है, तशदीद है। तो यहाँ पर भी मीम मुशद्दद का क्या होगा, गुन्ना होगा। एक अलिफ की मिकदार हम वहां पर ठहरेंगे, हम्मालतल हतब। इस तरीके से कुरान पाक में बेशुमार मिसालें हैं कि मीम पर मुशद्दद, मीम मुशद्दद है, मीम पर तशदीद हो, मिकदार ठहर कर पढ़ा जाता है। अच्छा, जो ये कहा आप ये फरमा रहे हैं कि एक अलिफ की मिकदार, तो जी कुछ लोग तो कुरान शरीफ तेज पढ़ते हैं, स्पीड में पढ़ते हैं, कुछ लोग आहिस्ता पढ़ते हैं, तो वो एक अलिफ भी ज्यादा कम हो सकता है उसकी मिकदार स्पीड के मुताबिक। जी जी, एक अलिफ की मिकदार, इसको मैं आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम मद्द लाजिम करते हैं, मद्द लाजिम करते हैं, किरत के साथ हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 अलिफ हम करते हैं। अब देखिए 5 अलिफ कैसे हम अदा करेंगे। आप मेरे हाथ को देखें, वलद्दॉल्लीन, फिर से देखें, वलद्दॉल्लीन। तो ये एक अलिफ, 2 अलिफ, 3 अलिफ, 4 अलिफ, 5 अलिफ। मिनल जिन्नति वन नास, मिनल जिन्नति वन नास, ये एक अलिफ की मिकदार। अगर इसको आपको 4 अलिफ पढ़ना है, मत करना है, तो देखिए 4 अलिफ गुन्ना, मिनल जिन्नति, ये 4 अलिफ की मिकदार गुन्ना हो गया, ज्यादा हो गया। 5 अलिफ करें, अच्छा, ये जो मिनल लीन जो आपने बताया, तो वो जी जी को भी उतना ही खींचना है और ली को भी उतना ही खींचना है ना। जी हाँ, दो को भी खींचना है, लीन, ये यहाँ पर जो है मद्दे लाजिम हमें करना है। इंशाल्लाह इसका जब सबक आएगा तो उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह हम करेंगे जी। किस तरीके से मतलब मद्दे लाजिम हमें करना चाहिए। 4 अलिफ भी उसकी मिकदार है मद की, 5 अलिफ भी उसकी मिकदार है मद की। कब 4 यहाँ अलिफ देखिए, करना यहाँ है, पर वलद्दॉल्लीन लिखा हुआ है, तो पर तो मद है, दी हुई है, लेकिन जी जी लीन पर कोई मद वहाँ लिखी नहीं है। जी। तो यहाँ पर जो है मद्दे लीन आरिज हमें करना है, वलद्दॉल्लीन। मद्दे आरिज है, मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज नहीं, मद्दे आरिज है, उसको थोड़ा सा नहीं, जैसे दालिन में नहीं बल्कि नून साकिन है, उससे पहले देखिए जेर है। हाँ, या से पहले अगर जेर हो तो मद्दे आरिज है। हाँ जी जी, मद्दे आरिज होगा। ठीक, जी ठीक है, तो आगे बढ़िए। हाँ, अब हम जो है मीम मुशद्दद,
اور نون مشدد، ان دونوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ جس میم یعنی پر اگر سمپل الفاظ میں اس کو کہا جائے کہ نون تشدید والی نون اور تشدید والا میم، جی ہاں اگر یہ اس آ کو جائے قرآن پاک میں ہاں تو ایک الف کی مقدار وہاں پر گننا کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے جانا ہے اور ہاں پڑھنا ہے، جی یہ جی قاعدہ ہے۔ جی جی اب انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے اقلاب کسے کہتے ہیں۔ جی اقلاب یہ نون ساکین تنوین کا جو ہے آخری قاعدہ ہے، یہ قاعدہ رہ گیا ہے، 3 قاعدے الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے۔ اب اقلاب کے بارے میں چلتے ہیں۔ اچھا ایک اقلاب چیز اس کو پوچھنے سے جاننے سے پہلے یہاں جو لکھا ہوا ہے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ اخفائے آگے کیا ہے، یہ کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی 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 اخفائے شفاوی کا بیان، ہاں اخفاء شفوی کا بیان، شفوی کا تو بیان، ہاں اخفاء شفوی کا بیان، تو بہرحال یہ ہماری گفتگو تو نہیں چل رہی ہے، یہ میم ساکن کے قاعدے کی بات ہے، لیکن ہاں شفوی کا جب معاملہ ہے تو بتا دیں، ہاں شفتین یہ دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، جی ہاں، شفت یہ پہلے ایک ہم ہونٹ کو سیکھ کہا چکے ہیں، جاتا ہے جی جی اور شفتین دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ جی تو یہ اخفا جو ہوتا ہے میم ساکن کا، یہ ہونٹوں کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ میم کا مخرج ہی ہونٹ میں ہے، اچھا دونوں ہونٹ مل کر با میم ادا ہوتے ہیں، ہاں تو چونکہ یہ میم جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور اخفا بھی جو ہوتا ہے ہونٹوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اس کو شفوی کہا اس جاتا لیے ہے۔ ایسا کہتے ہیں، جی ہاں میں نے اس لیے اس کو کلیئر کرنا چاہا اس کہ لیے اس کو کیونکہ ہم نے پی ڈی ایف شیئر کی ہے اور یہ ایک چیز رہ جائے گی تو لوگ بعد میں اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا، تو تھوڑا سا میں نے اس کو آگے پیچھے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایکسپلین کیا۔ آمین آمین۔ اقلاب، اقلاب کہتے ہیں پلٹنا بدلنا۔ آپ ہمارے دل کو قلب کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے پلٹتا رہتا ہے، بدلتا ہے، رہتا ہے ایسے ہی اقلاب کے اندر بھی ایک نسبت ہے کہ وہاں پر بھی پلٹا جاتا ہے، کچھ بدلا جاتا ہے۔ کیا بدلا جاتا ہے؟ تو آپ اسے سمجھتے چلیں کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد با آئے تو اس نون ساکین کو جو ہے میم سے بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نون ساکین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، اس کو اچھا بدل دیتے ہیں، اور یہ ہاں، ایک ہی قاعدہ ہے، ایک دم اسکرین پر آسانی کے اگر وہ آ ساتھ آپ جائے اس تو سے بہتر ہوگا، جی اسکرین پر لے آئیں تو انشاءاللہ اس کو بات کرنے میں آسانی ہوگی، سمجھانے میں دیکھنے کے بعد۔ آواز تھوڑی میں مس کر دیا، دوبارہ بتائیے۔ اقلاب کو سامنے لائیں، اقلاب کو۔ میرے پاس کچھ کنیکشن ایشوز ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اقلاب کو سامنے لائیں، اقلاب کا بیان ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس کو ڈھونڈ پا رہے ہیں اس میں اقلاب کو؟ جی ہاں، یہ دیکھیے اب یہاں پر لکھا ہوا سامنے ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس پی ڈی ایف کے ساتھ۔ جی ماشاءاللہ۔ جی مولانا۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، جی کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، جی یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ جی قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے، جیسے من بعد، من بعد، تو یہاں پر دیکھیے اصل میں تھا من بعدی، مین بات، من بعدی تھا، تو نون ساکن کے بعد با آیا، من بعدی، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا مم بعدی، مم بعدی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، تو اصل میں تھا، تنوین کی مثال وہاں پر دی گئی ہے، اصل میں تھا وہ لَنَسْفَعًا تھا، لَنَسْفَعًا، تو ہم نے جو ہے تنوین کو میم سے بدل دیا تو ہو گیا لَنَسْفَعًا
بالناصية لنسفعا بالناصية. جی ماشاءاللہ دیکھیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. لنسفعن وہاں لنسفعن چھوٹی دیکھیے میم لکھی ہوئی ہے لنسفع. وہ اشارے کے لیے ہے وہاں پر. جی جی وہ اشارے کے لیے لکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ عین کے اوپر دو زبر ہے اور اس دو لنسفعن میں عین کے اوپر دو زبر ہے اور اس دو زبر کے بعد دیکھیے با آیا ہے بن ناسیہ میں، بن ناسیہ با آیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہ تنوین کی مثال ہے. تنوین کے بعد با آیا ہے تو ہم تنوین کو میم سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا لنسفعن بالناسیہ. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں پر کہیں نون کو میم سے بدلا گیا اور کہیں تنوین کو میم سے بدلا گیا ہے. بدلا گیا اس لیے اس کو قاعدہ اخلاف دھیان میں رکھیں، اس کو اخلاف کہتے ہیں. یہ قاعدہ دھیان میں رکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو تنوین کو یا نون کو جو ہے میم سے ہم بدل کر پڑھیں گے، پلٹ دیں گے اس کو جو ہے، اور وہاں پر ایک الف کی مقدار جو ہے ٹھہریں گے، اقلاب کریں گے. جی یوں سمجھیے کہ اسے گننا کریں گے لنسفعن بالناصیہ من بعد، اس طریقے. تو الحمدللہ ہم نے آج جو ہے جی نون ماشاءاللہ. ساکن کے چاروں قاعدے ہمارے مکمل ہوئے، اور ایک ایکسٹرا قاعدہ جو آپ نے جانا نون مشدد میم مشدد کا، یہ بھی اگر قرآن پاک میں آئے تو یہاں پر بھی ہمیں گننا کر کے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے آمین. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں عرب جو ہوتے ہیں ان کو بات کرتے ہوئے سنا تو اکثر وہ اس قاعدے پر عمل نہیں کرتے، وہ اخلاف کرتے نہیں ہیں بلکہ بات چیت کرتے وقت وہ نون ہی پڑھتے ہیں. تو عام بول چال کی بات الگ ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ان قواعد کا خیال کرتے ہوئے ہی ہم کو وہ آگے بڑھنا مطلب پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے قرآن کریم کو حسن فطرت کے ساتھ پڑھ سکیں. کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو. تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ کسی کی آواز بہت اچھی ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا تو اچھا قاری ہے، بلکہ وہ جو اصول و ضوابط کے مطابق پڑھتا ہے وہ اچھا قاری ہے. اور آواز اگر آ جائے تو پھر کیا کہنا، وہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے. تو آج کا یہ درس آپ کا مکمل ہوا آج کے لیے؟ جی جی آج کا پورا ہو گیا درس آج کے لیے. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے دوسرے سیشن کے لیے. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے خالد بھائی رضوی صاحب واپس ہم سے جڑ گئے ہیں. کل انہوں نے خود سے چھٹی لے لی تھی اور تھوڑا آرام کر لیا تھا یا کسی اور کام میں مصروف رہے ہوں گے. اور کل ہمارے پاس دو انٹرنیشنل مہمان موجود تھے، جناب عارف بھائی رضوی پٹیل انگلینڈ سے اور سلیم پٹیل صاحب کینیڈا سے ایڈمنٹن سے. ان سے ہم نے گفتگو کی تھی. آج پھر سے ہم خالد بھائی کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ساتھ میں مولانا انصار صاحب کا جو درس چل رہا ہے عقائد کے تعلق سے وہ بھی ہم آگے بڑھائیں گے. خالد بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو گفتگو آپ سے کی تھی وہ طہارت کے سلسلے سے چل رہی تھی اور کچھ چیزیں آپ نے طہارت کے تعلق سے اس وقت بتائی تھی. اس میں اگر تھوڑا سا اضافہ اور آپ کر لیں تو اس کے بعد ہم مولانا صاحب کے پاس عقائد کے سلسلے میں ان کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے چلیں گے. خالد بھائی کو انمیوٹ کر دیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جو ہماری نشست گزشتہ رہی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب طہارت کا بیان چل رہا تھا تو اس میں کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اس پر ہلکی بحث کی گئی تھی اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دی گئی تھی. تو اسی کے تعلق سے چند باتیں اور بھی سماعت فرما لیں کہ کپڑوں کی طہارت تو الحمدللہ یہ جیسے کہ سمجھایا گیا تھا یہ اپنی جگہ مسلم ہے. صرف دو مسائل میں اور بتا کر کے اگلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ شریعت مطہرہ نے ایک قانون یہ بھی باہر شریعت میں ترتیب دیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے بدن سے خون نکالے یا پیشاب بوٹل میں لے لیں، اگر کسی پیتھولوجی میں جانا ہے، ڈاکٹر نے بلایا ہے چیک اپ کرنے لیے جانا ہے، تو اگر کسی نے بلڈ نکالا یا یورین نکالا اور اس کو بوٹل میں رکھ کر
کے जेब पड़ी तो इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अच्छा, इसलिए कि हालांकि हमारे बदन में खून है, पेशाब भी लीटर के मुताबिक होगा, लेकिन बोतल में ले लेना ये खिलाफ फितरत में शुमार है। इसलिए अगर कोई नमाजी अपनी जेब में खून की बोतल हो या पेशाब की बोतल रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। हाँ, अलबत्ता सोने के बिस्किट, सोना मर्दों के लिए हराम है, लेकिन अगर किसी ने सोने की चेन, सोने की बिस्किट वगैरह अपने जेब में रख के नमाज पढ़ी, माना कि ये शरीयत मुतहरा ने मर्दों के लिए हराम करार दिया, लेकिन अगर कोई जेब में रख के नमाज पढ़ेगा तो बिलाशुबा उसकी नमाज हो जाएगी। और पहन के तो पढ़े ये चंद बातें हैं। जी, पहन के पढ़े तो पहन के पढ़े तो देखिए ना, जब शरीयत मुतहरा ने जब इजाज़त नहीं दी है मर्दों के लिए, औरतों के लिए जेवरात में सोना चांदी की इजाज़त है, इसके अलावा इमिटेशन की इजाज़त नहीं है कि वो एक तरीके का धोखा भी है। और मर्दों के लिए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मर्दों का जेवर मर्दों की दाढ़ी है, ये मर्दों का जेवर है। और रही बात इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला ने और ख़ुद सईदी आला हज़रत ने भी इस पर कलम उठाया है। फरमाया गया कि अगर मर्द चाहे तो अपने कुर्ते के बटन सोने के लगा सकता है, अपनी कफलिंग सोने के लगा सकता है, वो भी इजहार नेमत की खातिर। मर्दों के लिए बतौर जेवर यानी ब्रेसलेट हो या गले की चेन हो या अंगूठियां हो, ये बतौर जेवर पहनने की शरन इजाज़त नहीं है। हाँ, अलबत्ता इजहार नेमत के लिए अगर किसी ने अपने कुर्ते के बटन ये सोने के लगाए तो उसकी शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। हाँ, यहाँ ये कैद लगाई गई है कि दोनों बटन के दरमियान जंजीर नहीं होगी, हाँ, ये बल्कि मैं पूछना बटन चाहता के था। दरमियान धागे होंगे या कोई कपड़े की रस्सी से जुड़ी होगी, लेकिन चेन सोने की नहीं होगी। तो इससे एहतियात करें। यानी वो बेचैन हो बस। हाँ, बेचैन हो। तो ये जो शरीयत ने चंद हम पर पाबंदी लगाई है, वो भी इजहार नेमत की खातिर अगर कोई पहनता है तो शरीयत ने बिलाशुबा उसको इजाज़त दी। बहरहाल तो इजहार नेमत का मतलब क्या हुआ, आपको समझाइए, हमको नहीं समझ यानी में आया। अल्लाह ने अगर तुमको नवाजा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए जिनकी दाढ़ी उलझी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह फरमाई और फरमाया कि जब अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो उसका इजहार किया करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ चीज़ से नवाजा है तो उसका इजहार किया जाए। ये नहीं कि तुम्हारे पास अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा लेकिन उसके बावजूद भी आप मैले फटे पुराने कपड़े पहने, तो ये शरीयत ने नापसंद किया। देखें, बातों बातों में एक बात और भी बड़ी अच्छी आ गई कि रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पूरी तरीके से शायद ही किसी ने पढ़ा हो, और पढ़ने वालों में अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के न समझ पाया, जी भर के न देख पाया। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझना एक आम इंसान के जहन से बहुत दूर है। हमने तो सिर्फ हुजूर की यही रिवायत को सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेवन लगे कपड़े पहने हैं, आपके घरों में महीनों महीनों चूल्हा नहीं जलता था। हमने सिर्फ एक तरफ से पढ़ा है, लेकिन आपको ये बात सुनकर ताज्जुब भी होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वो शान है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा लोगों को देते थे। तो फरमाया गया कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 ऊँट दे करके एक जोड़ा खरीदा। आप सोचें, 17 ऊँट दे करके एक जोड़ा आपने खरीदा था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का, आपकी फयाजी का भी क्या कहना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी हयात तैयबा के हमने सिर्फ चंद ही नुकूश को जाना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो है ऐसे कपड़े पहने हैं और चमड़े के बिस्तर पर सोए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नवाजा कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए क्या क्या
نعمتیں دنیا میں رکھی اور آخرت میں ان کے صدقے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہاں بات عرض کرنی تھی کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے کہا کہ مرد سونے کی انگوٹھی یا سونے کا زیور نہیں پہنیں گے، لیکن چاندی کی تو ان کو الاؤڈ ہے نا ایک انگوٹھی؟ چاندی کی شریعت نے اجازت دی، اس پر بھی علماء نے قلم چلایا ہے۔ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انگوٹھی پہننا اس وجہ سے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آپ تو ساری انسانیت کے معلم ہیں، ساری انسانیت کے معلم ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے خط نہیں لکھا، بلکہ صحابہ کرام سے خطوط لکھواتے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خطوط پیش ہوتے تو آقا کریم علیہ تحیۃ و تسلیم اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگاتے، تو مہر لگانے کی خاطر سیل لگاتے، تو مہر لگانے کی خاطر جو ہے وہ انگوٹھی پہنی جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو لباس ہے اور آپ کی جو عادت اطوار ہے جس کو سنت قرار دیا گیا، تو اسی سنت میں اس کو بھی شامل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے اور وہ بھی یمنی عقیق کی ہوتی، اس میں جو پتھر ہوتا وہ یمنی عقیق کا ہوا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کتنے وزن کی ہوتی تھی چاندی کی پہنے اور جس کو شریعت مطہرہ نے کم و بیش 4.5 ماشے کی جو ہے وہ قید لگائی ہے۔ آج کل کے حالات میں یہ ماشا تولہ تو ماشا کتنا آج کے حساب سے دیکھا جائے تو قریباً 4 گرام سے کچھ کم، 4 گرام سے کم جو ہے وہ 4.5 ماشا جو ہے وہ چاندی کا وزن بیٹھتا ہے، اور حالانکہ دیکھا جائے تو 4 گرام بڑا کم ہوتی ہے، اس میں انگوٹھی کا بننا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ شریعت مطہرہ نے جو قید لگائی ہے اس کی مناسبت سے 4.5 ماشے کے وزن کے حساب سے ایک انگشتری ایک انگوٹھی پہننے کی مرد کو اجازت ہے۔ اس پر بھی ہے کہ بغیر ننگ کی نہیں پہن سکتا اور جو ہے وہ ایک سے زائد نہیں پہن سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا جن کے ہاتھ میں لوہے کی انگشتری تھی، آقا کریم نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ دیکھتا ہوں۔ کسی کے ہاتھ میں چاندی کی یا سونے کی انگوٹھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بدن سے بتوں کی بو محسوس کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام فوراً آقا کریم کی رضا کے لیے وہ چیزوں کو نکال کر پھینک دیا کرتے تھے۔ جی اچھا، تو ایسا بھی ہوتا ہے نا خالد بھائی کہ کبھی کبھی شادی کے موقع پر رسم و رواج کے طور پر دلہن کی طرف سے ان کے گھر والے جو ہے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب دولہا بیچارہ کیونکہ اجتماع میں آتا ہے، علماء کے قریب بیٹھتا ہے، نشستوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ ہچکچانے لگتا ہے کہ اس انگوٹھی کا اب میں کیا کروں، لوں گا اور پہنوں گا تو حرام کام ہوگا، نہیں لوں گا تو یہ یہاں پر کچھ لوگ برا مان جائیں گے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اس انگوٹھی؟ دیکھیں اس کی مثال بعضی مرتبہ ہم نے دی ہے کہ آپ جسٹ امیجن کریں کہ مسجد اور محراب کے درمیان نکاح کی ایک تقریب ہو، ممبر اور محراب کے درمیان نکاح کی تقریب ہو، قاضی موجود ہو، علماء موجود ہو، عوام موجود ہو، اور اس میں اگر کوئی شخص ایک شراب کا چھوٹا سا گلاس لا کر دولہے سے کہے یہ پی لو، تو کیا کسی غیرت ایمانی کو یہ اچھا لگے گا؟ کسی مسلمان کو یہ اچھا لگے گا کہ وہ محراب و ممبر کے پاس بیٹھ کر کے شراب کا گلاس دے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس طرح شراب مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح سونا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ شادی کی تقریب منعقد ہوتی ہے، مسجد میں نکاح کی تیاری ہوتی ہے، نکاح کا خطبہ ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑی پبلک میں ڈھٹائی کے ساتھ لڑکی کا باپ آگے بڑھتا ہے اور اپنے جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر دولہے کے ہاتھوں میں پہناتا ہے۔ تو کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کا مذاق ممبر و محراب کے درمیان بھی اڑا دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جو حرام ہے تو یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ نہیں، یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کی اتنی شدت کا علم نہ ہو، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ جب آپ بتا رہے ہیں، سن رہے ہوں گے، یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ مسلمان اپنے آقا سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان پر جان نشاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ باتیں لوگوں میں اچھی طریقے سے سمجھائی جائیں گی تو ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے رسم و رواج نے ہم کو جکڑ رکھا ہے،
جی حالانکہ بعض یوپی وغیرہ کے بریلی شریف وغیرہ میں ہم نے جو نکاح اٹینڈ کیے بامبے میں، وہاں تو یہ دیکھا ہے کہ لڑکی والے چاندی کی انگوٹھی، جی لیکن بعض جگہوں کا ایک رسم و رواج ہو گئی کہ وہ سونے کی انگوٹھی لا کر ہی پہناتے ہیں. تو اگر اللہ کرے میری بدگمانی غلط ہو، میرا گمان، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ محراب و ممبر کے پاس بیٹھ کر کے ہم اس طرح شریعت کا مذاق نہ ہوگا. نہیں، لیکن اگر وہ پہنے نہیں تو فتن اس انگوٹھی کو لے لے اور رکھ لے. توفتن، جی اب یہ اور بات ہے کہ توفتن اگر لڑکی کے والد نے دیا ہے تو وہ جی. انگوٹھی اپنی انگلی میں پہننے سے بہتر ہے کہ وہ لے لیں. اب اس کا بھی اچھا ایک وہ ہے کہ وہ انگوٹھی لے لیں اور جو ہے رات کو جب دلہن کی چہرہ نمائی ہو، شب عروسی میں جب دلہن کے قریب جائے تو وہی انگوٹھی اپنی بیوی کو جو ہے وہ چہرہ نمائی میں دے دے. تو کم از کم یہ بات بھی ہو جائے گی کہ دلہے کی طرف سے لڑکی کوئی تحفہ بھی ملا، گھی کہاں گیا کھچڑی میں، جو کچھ ہے گھر کا مال گھر میں آ گیا. جی، رات بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. جی الحمدللہ. جی جی یہاں اگر اجازت ہو تو ایک مسئلہ میں مینشن کر دوں. جی جی سمپل سمپل ایک دم. جی سمپل ہی رہے گا، گاڑا نہیں. جی جی جی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ اگر چاندی کے علاوہ کوئی زیور پہن کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے مرد کے لیے. تو یہ مسئلہ جو ہے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کا پہننا شرعاً ناجائز ہے، جن چیزوں کا پہننا شرعاً ناجائز ہے، ان کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. جی فتاوی رضویہ کے اندر ہے. یعنی اگر کوئی شخص اب بریسلیٹ پہنتا ہے یا گلے میں چین وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا کان وغیرہ میں بالی وغیرہ ڈال کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیزیں تو نماز سے باہر جائز نہیں ہے. تو نماز کے اندر بھی اگر کوئی شخص یہ چیزیں پہن کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جیسے کہ آرٹیفیشل وغیرہ کا مسئلہ ہے خالد بھائی نے بتایا ہے، اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی جو ہے نا یہ خاص طور سے قابل ذکر ہے. نہیں، اچھا کہ آپ نے میری توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان بچے ایک کان میں بالی پہن کر کے نماز ادا کرتے ہیں. بارہا ان کو سمجھایا جاتا ہے، اللہ کرے اللہ ہماری نوجوان نسلوں کو عقل سلیم سے نوازے. تو بہت سی جگہ ہم جو دیکھتے ہیں شریعت کا اس طریقے سے، جیسے کہ ابھی آپ نے رضوان بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں نہیں پتا ہو، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن جب پتہ چل جائے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت لازمی ہے. اچھا، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر کوئی کسی نوجوان کو کہہ دے آپ تو بالکل لڑکی لگتے ہیں تو غصہ ہو جائے گا کہ مجھے لڑکی سمجھتے ہیں، یعنی اس کو برا لگے گا. لیکن خود لڑکی کی جیسی حرکتیں کرے، کان میں بالی پہننے کا شوق ہو، ہاتھوں میں پگڑی جیسی چیزیں پہننے کا شوق ہو. اس میں تو یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مرد زنانی وضع اختیار کرے، عورت زنانی وضع مطلب بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کا؟ عورتوں کی طرح. جی عورتوں کی طرح، ہاں، اور یا شکل عورت جو صورت ہے بنائے یا کپڑے اس طرح سے پہنے، کپڑے وغیرہ اگر مرد کی طرح عورتیں پہن کر نماز پڑھے یا مرد عورتوں کی طرح کپڑے پہن کر نماز پڑھی، وہ نماز بھی مکروہ تحریم واجب الادا ہے. اچھا. جی یہاں تک کہ آج کل فتاوی ہمارے رضویہ کے جلد 9 میں یعنی موجود اس میں کوئی عورتوں کی توہین نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ نہیں. عورتوں کو کچھ نیچا سمجھ رہے ہیں. یہ ہے کہ جو ہے وہ رہے. جی جو ہے اللہ نے مرد بنایا اس کو تو وہ اپنی جگہ معظم ہے، اس کو اللہ نے عورت بنا دیا تو اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اپنی لائن کو کوئی کراس کرے اور پھر جا کر کے بنے جو وہ نہیں ہے. جی دیکھیں نا، جیسے انسان کی اصل میں فطرت ایسی ہے، اللہ نے مرد بنایا تو وہ عورتوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں عورت کو اللہ نے عورت بنایا تو وہ مردوں کی طرح بال کٹا کر شرٹ پہن کر آفس میں کام کرنے نکل پڑی ہے. اب آج کل کے حال دیکھ لیجئے کہ جب تک ہم کام کاج میں مصروف ہوتے تھے تو سوچتے تھے یار سنڈے کب آئے گا، آرام کرنے کب ملے گا. اور اب ایسا ہو گیا کہ ہم دن رات آرام کر رہے ہیں، مہینے ہفتے سے آرام کر رہے ہیں، اب دل ہو رہا ہے کام کرنے کب جائیں. تو یہ ہماری طبیعت فطرت ایسی ہوتی رہے گی. ہاں کہ ہم لیکن اصل فطرت وہی ہے جو فطرت اسلامیہ پر ہو، اور اللہ اس کے رسول نے جو ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے بس اسی لیے ہم زندگی گزارے، ہمارا جینا بھی اسی لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اسی لیے ہو. وہ آیت ہے نا قرآن پاک کی کون سی کہ میری نماز میری قربان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक। तो ये मेरी नमाज, मेरा रोज़ा और मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह वैसी जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो और कुछ आप बता रहे थे तहारत के बारे में, या फिर मौलाना अंजार की तरफ में चले? और भी कुछ बातें थी, तो अब ये तो सिर्फ कपड़ों के बाद और बदन के पाकी की बात थी। जमीन के पाक होने के ताल्लुक से इंशाल्लाह फिर हम अगर अगली नशिश में जाने तो इंशाल्लाह जी। अगले बढ़ते हैं। अभी मौलाना अंजार साहब अपना कुछ जी। इजहार ख्याल फरमाएं। जी मौलाना, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी वो अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से चल रही थी। आज मैं इंशाल्लाह बहुत आसान लफ्ज़ों में और आसान चीज़ें पेश करने की कोशिश करूँगा, वरना बकौल आपके लोग कहीं ऐसा ना समझने लगे कि अल्लाह को मानना इतना हाँ, मैंने डिफिकल्ट कल है। मौलाना से बात की, कल की गुफ्तगू माशाल्लाह इल्मी एतबार से बहुत अच्छी थी, मगर मैं डर गया कि कहीं लोग समझें कि क्या अल्लाह को मानना इतना मुश्किल है, कैसे मानेंगे हम अल्लाह तबारक व तआला को। तो मैंने कहा मौलाना यस्सिरू वला तुअस्सिरू वला तुनफ्फिरू, आप आसान कीजिए, मुश्किल मत कीजिए, लोग मुतनफ्फिर न हो जाएं। तो थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए और अच्छा समझाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि दीन आसान है, दीन आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन बड़ा दीन आसान है। युस्रुन। जी जी ठीक है, चलिए। आज गुज़िश्ता कल मैंने दो चंद बातें बताई थी कि इबादत का मुस्तहिक अल्लाह है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जी और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हम इबादत नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर लाइटली बातें हैं। जी एक चीज़ ये बताई थी मैंने, वो किसी का मोहताज नहीं, मगर पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। बताइए। उसके बाद एक गुफ्तगू हमारी ये भी हुई थी, जिस तरह उसकी ज़ात कदीम यानी फना ना होने वाली है, अज़ली और है और हमेशा रहने वाली है, हाँ, इसी तरह उसकी सिफात भी अज़ली और अबदी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। ये बिल्कुल मैंने इसमें सिंपल है, बिल्कुल। मैंने इसमें एक चीज़ ये बताया था कि अल्लाह के ज़ात की तरह ये सिफात अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि फूल की खुशबू की तरह उसकी सिफात है। जो जिस तरह फूल है और उसके अंदर जो खुशबू रहती है, इसी तरह अल्लाह की ज़ात है और उसके अंदर उसकी सारी सिफात है। जी। अब उसके बाद जो है एक और नया अकीदा हमको सुनना है, वो ये, उसकी ज़ात और उसकी सिफात के अलावा, ज़ात और सिफात के अलावा सब चीज़ें क्या है, हादिस है। हादिस। हाँ, हादिस है। हादिस का मतलब क्या है, जो पहले नहीं थी, जी बाद में वो बनाई गई है। जी जो पहले नहीं थी उसको नहीं। बाद में बनाई गई है। जी और आलम इसी को कहा जाता है। आलम जो है हादिस है। अल आलम मुतगय्यरुन व कुल्लु मुतगय्यर हादिस, फल आलम हादिस। मतलब ये है कि हर चीज, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, सब के सब क्या है, वो हादिस है, फना होने वाली है। लेकिन जो सिफात है अल्लाह की, वो हादिस नहीं है। अल्लाह की सिफात अजली और अबदी है और अल्लाह के साथ ही है। ये ध्यान में हमें रखना है, बस इख्तिसार के साथ। जी उसके बाद जो है, उसकी जात और सिफात के अलावा दुनिया की किसी भी चीज को कदीम मानना, किसी भी चीज को कदीम मानना यानी हमेशा से मानना, या उसके हादिस होने में शक करना, ये कुफ्र है। अल्लाह की जात को और अल्लाह की सिफात को छोड़कर दुनिया की किसी भी चीज को, जमीन ले लीजिए, आसमान ले लीजिए, और मैंने कुरान पाक की आयत इससे पहले भी पेश की थी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की। ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, एक ये है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, और ना ही उसकी कोई बीवी। जो उसे बाप या बेटा बताए या उसके लिए बीवी साबित करे, वो काफिर है। बल्कि जो उसके लिए बाप, बेटा या बीवी होना मुमकिन माने, वो भी गुमराह बदमज़हब है। जी ऐसा मुमकिन है, वो भी क्या हो जाएगा, बद्दीन हो जाएगा। अब यहाँ जैसे कि आप देख लीजिए, ये शिफा शरीफ के अंदर एक कौल बहुत ही
प्यारा कौल लिखा गया है, मन इद्दआ लहु वलदन औ साहिबतन औ वालिदन औ मुतवल्लिदन मिन अश-शैइ फज़ालिका कुल्लुहु कुफ्रु बिइजमाइल मुस्लिमीन। शिफा शरीफ में फरमाया गया कि अगर किसी ने ये दावा किया कि उसको कोई औलाद है या साहिबा मतलब उसकी बीवी है या वो बाप है या ये कि उसके लिए कोई बेटा वगैरह है, तो फरमाया ये तमाम की तमाम चीजें इजमाए मुस्लिमीन के एतबार से कुफ्र है। इसलिए और कुरान में तो जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद मत्तखज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा कुल इन कान लिर्रहमानि वलदन फअना अव्वलुल आबिदीन व कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। इस तरीके से बेशुमार कुरान पाक में आयतें हैं जो उसके तन्हा होने पर दलालत कर रही है। और अल्लाह ताला के लिए जैसे कि आप देखिए यहूदी और ईसाई वगैरह, खास तौर से ईसाई वगैरह ने 3 खुदा माना और दीगर जो है मुसलमान के अलावा उन लोगों ने कई खुदा मान लिए, पत्थर को माना जाता है, दीगर चीजों को माने जाते हैं। तो ये अकीदा बिल्कुल बातिल है। हमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए बस इतना ही अकीदा रखना है कि उसको उसके लिए ना कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके लिए कोई बच्चा है। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। बल्कि अगर कोई गुमान भी मुमकिनात में भी माने, गुमान तो एक अलग चीज है, अगर कोई मुमकिन भी कहे कि ऐसा मुमकिन पॉसिबल है तो वो इंसान का है दीन से निकल जाएगा और बदमज़हब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और तो सूरह इखलास हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें इसका खुलासा आ गया जो बातें आपने अभी बताई। जी जी। अब उसके बाद देखिए एक अकीदा ये है हमारा, वो है जी पढ़ते हैं हम ना कुरान मुकद्दस में, हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम। ये हम आयतुल कुर्सी के अंदर हम पढ़ते हैं, अल्लाह वो है जो है और क़य्यूम है। है का मतलब ये होता है कि वो खुद जिंदा है। क्या है वो? खुद जिंदा है। और जी खुद जिंदा, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया है, वो खुद जिंदा है। जी है तो हम लोग भी जिंदा है, लेकिन ये लफ्ज है हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि है उसी पर इतलाक होगा जो खुद से हो, और ये अल्लाह की जात है। जी ठीक, वो है यानी खुद जिंदा है और पूरी कायनात की जिंदगी उसी की कुदरत में है, उसी के इख्तियार में, जिसे चाहे जिंदा करे और जिसे चाहे मौत दे दे। क्योंकि कुरान मुकद्दस में आपने पढ़ा होगा 18वें पारे में सूरह मोमिन के अंदर फरमाया गया कि वहुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही है जो जिलाता है और वही है जो मौत देता है। जिसे चाहे वो जिंदा करे, जिसे चाहे वो मौत दे। ये भी कायदा बात समझ में आ गई। मैं शॉर्ट में आसान लफ्जों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। जी वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, लेकिन आसानी से समझाना इसको। जी ऐसे नहीं करना। हाँ, मैं ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा। हाँ, वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है। जो चीजें मुहाल है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे पाक है कि उसकी कुदरत उन्हें शामिल हो, उसकी कुदरत उससे शामिल हो। एक देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि फरमाया गया मुहाल चीज का मतलब ये होता है जो मौजूद ना हो सके। मुहाल चीज का मतलब क्या होता है? जो मौजूद ना हो सके उसे कहते हैं मुहाल। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है। क्या है? अल्लाह एक है। अब अगर कोई शख्स कहे कि अल्लाह दो है, या अल्लाह ताला की ये कुदरत में है कि वो दूसरा खुदा पैदा कर सकता है, अल्लाह की कुदरत में यह है कि वो दूसरा खुदा पैदा कर सकता है, तो फिर वो मुहाल नहीं रहा, वो तो मुमकिन हो गया। जी मुहाल नहीं रहा बल्कि वो मुमकिन हो गया। जैसे हम एक सूरज देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि सूरज के अलावा और सूरज नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहे तो इस तरह हजारों सूरज पैदा कर दे, ये उसकी कुदरत में है। और ऐसे भी कई चांद और सूरज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। तो क्या होता है कि एक इख्तियार में होना और एक होता है कि उस चीज का वजूद ही मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हमारा खुदा है
اب خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جو چیز ہو ہی نہ سکے، جس کا وجود ہو ہی نہ سکے، اسے کہتے محال. جی اور جس چیز کا ہونا ممکن ہو، مطلب یہ پاسبل ہو، اسے کہتے ہیں ممکن. جی جیسے کہ کسی کو اولاد نہیں ہے، ابھی اولاد نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اللہ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے، جی ہو جائے. تو یہ ہے محال اور ممکن میں آسان لفظوں میں شارٹ میں. جی جی میری آگے. بات شاید ہے نا. ہاں. تو ممکن چیز پر قادر ہے. اچھا، یہاں ہم جو قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی تو یہاں ترجمہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسے لفظ سے بہتر یہ ہے کہ ترجمہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اچھا. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی، کیونکہ تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت موجود ہے. ہاں. یہ فرمایا گیا ان اللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، کہ اللہ تعالی ہر ممکنات پر قادر ہے. اسی جی. طرح ایک کتاب ہے المسایرہ، اس میں بھی لکھا گیا کہ وقدرتہ علی کل الممکنات، کہ اس کی قدرت جو ہے وہ ہر ممکن پر ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی جی. ہمارا ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیے، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. جی یعنی جو کچھ بھی خوبیاں کائنات میں پائی جا رہی ہے، جو کچھ بھی کمال پایا جا رہا ہے، وہ ساری خوبیاں، وہ سارا کمال، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے. جی. ٹھیک. ہاں. اور ہر قسم کے عیب اور نقصان سے، مثلا جھوٹ ہے، دغا ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، بے حیائی وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، پاک. جی. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کا لفظ بھی استعمال کر لے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ بددین و بد مذہب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز جی. خاص طور سے دھیان میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے اور وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، تو گویا کہ محال چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ثابت کر دیا ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے لیے لفظ بولنا بالکل صحیح نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. جی جی. اور کچھ لوگ اسی لیے گمراہ بھی ہو گئے نا کہ ہاں، انہوں نے اس طرح لکھ بھی دیا کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ اللہ باضابطہ تعالیٰ طور پر. جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، جی بلکہ بول چکا بھی کہہ دیا نا انہوں نے. ہاں، تو وہ اللہ ان انسان سے دائرہ بچنے کی اسلام سے توفیق خارج عطا ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ چیز ہمیں خاص طور سے خیال میں رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ لکھا گیا ہے المسایرہ میں، المسامرہ بشرح المسایرہ کے اندر، یستحیل علیہ سبحانہ سمات النقص کالجہل والکذب بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقص لأن کل من صفات الالہ صفت الکمال. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی صفات ہے وہ ساری صفات کیا ہے؟ کمال والی ہے. جی جس میں نقص پائی جائے، کمیاں پائی جائے، وہ کمیاں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پائی جاتی ہے، اور جو ایسا مانے وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. جی 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 جی. اب اس کے بعد آگے بڑھیے. تو یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں خالی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہابیوں سے جو ہمارے اختلافات ہیں اس میں یہ ایک اختلاف یہ بھی ہے نا، جی جی، انہوں نے اس کو ممکن مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جی جی ان لوگوں نے مانا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ یہ چیز نہیں پائی جاتی. نہیں. جی الحمدللہ. جی آگے بڑھیں. اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی دیکھیے، زندہ ہونا، قادر ہونا، کسی چیز پر قدرت رکھنا، اختیار رکھنا، پاور رکھنا، زندہ ہونا، قادر ہونا، سننا، دیکھنا، کلام فرمانا یعنی گفتگو کرنا، علم اور ارادہ، جو ہمارا ارادہ کرتے ہیں، یہ تمام باتیں اس کی ذاتی صفتوں میں سے ہیں. جی کیا ہے ہمارا؟ کیا ہے؟ ہم صفت. زندہ، جی ہم زندہ، قادر، سننا، یہ ساری چیزیں عطائی ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے. لیکن رب کائنات کی طرف یہ ساری چیزیں ہم کریں گے نا، تو یہ کیا ہے؟ ذاتی مانا جائے گا.
जैसे वो वरना- आयत है इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बसीरा, और इंसान के लिए अल्लाह ने फरमाया वजअलनाहु समीअन बसीरा। समीअन बसीरा। जी, जी, तो और समीअन वो बसीरा लफ्ज़- तो अल्लाह ताला भी है, लेकिन वो खुद से है, सुनता जी, देखता है। और इसलिए तो इंसान भी अहले सुनता देखता है, उलमाए, लेकिन अल्लाह ने दी हुई ताकत से देखता है, जी, और इसलिए तो इंसान की फर्क है ना। ताकत महदूद है। जी जी जी, बहुत अच्छी तशरीह आपने भी की है कि जी हम जो औलिया कराम, अंबिया कराम के लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इनको अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर हल्की सी वो तदब्बुर करें ना, गौर व फिक्र करें, तो मामला ही हल हो जाएगा। जी जी लेकिन वो इस तरफ आते नहीं है, इसे सोचना चाहिए। बस वो क्या कहते हैं, हमारे आलिम ने कहा है, बस इनफ है, तो वो अपने आलिम पर भरोसा करते हैं। अगर कुरान में जबकि जगह जगह अल्लाह ताला ने फातबिरू या उलिल अबसार कहा है, अफला ततफक्करून, अफला ताकिलून, ये सब अल्फाज का है, हमें भी कभी कभी सोचना चाहिए। लेकिन हम, इसलिए लोग जो है ना, किसी भी चीज को धड़ल्ले से शिर्क कह देते हैं, कुफ्र कह देते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें जबान से निकाल देते हैं। हालांकि ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो गौर करे तो यहाँ से बहुत सारे बातिल अकायद का इसी में रद्द हो जाता है। जी जैसा कि आपने कहा फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान जी को सुनता और देखता बनाया है। और उसके बाद अल्लाह के लिए वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, अल्लाह खुद जी सुनता और देखता है। रऊफ और रहीम, ये अल्लाह जी की सिफत है, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल के लिए आप देखिए सूरह तौबा की आखिरी आयत में रऊफ और रहीम का लफ्ज बताया गया है। जी 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 इसी जी तरीके बिल्कुल, से आप तुम हो देखिए जवाद व करीम, तुम हो रऊफ व रहीम, रऊफ और रहीम। एक हो दाता अता, तुम पे करो। इसी तरह आप कुरान पाक में आप देखिए अल्लाह ताला के लिए हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जी हदीस में आप देखिए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से तदबीर है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं अंत अव्वल अंत आखिर अंत ज़ाहिर अंत बातिन। जी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो अल्लाह की सिफात है। तो जी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह ने ये खूबियां आपको भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है वही आखिर, है आखिर, वही वही है है ज़ाहिर। बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जी जी आला हज़रत का कलाम तो मोहब्बत रसूल का जाम भी है, कहीं कुरान पाक की आयतों की तरफ इशारा है, तो कहीं तशरीह भी है। सिफात की तरफ की जी, तशरीह कुरान है। पाक की सुभान अल्लाह, तशरीह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सारी चीजें, हाँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक तो सवाल मतलब इंग्लैंड से हमारे एक साथी ने, भाई ने पूछा है। वो कहते जी हैं कि कल या परसों की नशिस्त में हमने ये देखा था कि ऊपर वाला नहीं कहना चाहिए, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हम खुदा कहते हैं अल्लाह को, तो खुदा कह सकते हैं कि नहीं? खुदा, जी तो खुदा तो ये फारसी लफ्ज है, उसका माना हाँ रब जी के है, फारसी जी, लफ्ज है, कह सकते हैं, जैसे कोई इंग्लिश में मसला नहीं। गॉड कहते हैं, जी, तो वो लेकिन रब हाँ ही के माना में है। रब ही के माने में, लेकिन लफ्ज हाँ गॉड का इस्तेमाल उलमा ने बचने का हुक्म दिया है, उसकी जगह लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन समझाने के लिए कि जी अल्लाह जी हमारा रब है, ही इज आवर लॉर्ड, अगर हम ये कहें जी अल्लाह हमारा रब है, तो इंग्लिश में यही इसका तर्जुमा करेंगे ना कि अल्लाह इज आवर लॉर्ड, तो वो जी लॉर्ड कहा, तो फारसी में उसको खुदा कहा, पर्शियन में, खुदा। फारसी से जी, पढ़ा, इन पर्शियन पर्शियन। लैंग्वेज इट इज खुदा, सो देयर इज जी नो हार्म इन दैट। जी, जी तो यहाँ फर्क समझ गए। तो असल क्या है कि इस अकीदे पर, जो ये अकीदा है हमारा, अगर इस पर इंसान गौर करे तो बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। जी बिल्कुल। कुरान में किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी भी जी तरह का, लेकिन क्या है, बस समझने का हेर फेर है। गौर करे तो मसला हल हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई वो कि खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। जी जी, चले आगे। हाँ जी हाँ, तो हम चल रहे थे इस पर कि जिंदा होना, कादिर होना, सुनना, देखना, कलाम फरमाना, इल्म, इरादा, ये तमाम बातें उसकी जाती सिफतों में से हैं। और यहाँ देखिए एक चीज और बताई गई, मगर उसका सुनना कान से नहीं है। जी जी हमारे, जी, हमारे सुनने के लिए कि कान होना शर्त है, कान नहीं तो हाँ, हम सुन नहीं सकते हैं। सुन नहीं लेकिन सकते। अल्लाह ताला का सुनना कान से नहीं है, जी ठीक है। और उसका देखना भी आंख से नहीं है, जी उसका देखना भी आंख से नहीं है। नहीं है। जी और उसका कलाम फरमाना जबान से नहीं है, यानी क्योंकि बोलना।
جی ہاں کیونکہ کان آنکھ زبان یہ ساری چیزیں جسم کے اجزاء ہے جی جسم. اسی طرح دیکھیے اب یہاں سے ایک بہت بڑا عقیدہ میں اور آپ کے سامنے کھول دوں. جو قرآن کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہے, تو بیٹھنا تو یہ انسانی صفت ہے, اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی جی شان کے لائق ہے. اس کی کیا شان بات کے ہے, لائق ہے. واہ واہ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے, رہبری کو تیری کنزل ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ بہت بڑا فرق ہے, جی کیونکہ جی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسانی تقاضوں میں سے ہیں, انسانی اسی فطرت طرح میں. ایک چیز اور یاد آ گئی مجھ کو کہ اللہ یستہزئ بہم, تو جی لوگوں نے لکھا کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے, اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا مذاق کرتا ہے. معاذ اللہ ٹرانسلیشن میں بھی لوگ گڑبڑ کرنے لگے. ہاں کیے اعلیٰ ہیں حضرت نے تو اس لفظ کو استعمال نہیں کیا, کہا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے فرماتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق اس ہے. کی شان کے سبحان لائق. اللہ سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیے نا احتیاط ہے. احتیاط ہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ تم نے بچڑے کو یہ ساری چیزیں کر لی, خدا بنا لیا اور تمہارے لیے یہ ساری چیزیں ہیں قرآن سورہ بقرہ میں ہی, تو اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا بنی اسرائیلیوں نے کہ آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا دکھتا ہوں؟ اس طریقے کی تشریحات آپ دیکھ لیں تو موجود ہیں, کیونکہ یہ شان نہیں ہے اللہ کے, بلکہ استہزاء کا بدلہ اللہ ان کو دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے. بہت سارے قرآن پاک کے ترجمے میں تسکین الجنان ایک کتاب ہے, جی اس میں تو سارے کے تراجم اکٹھا کر دیے گئے اور اس میں اعلیٰ حضرت کا امتیازی ترجمہ پیش کیا گیا ہے. جی جی ہاں بہت اچھی کتاب ہے, لوگوں کو اسے پڑھنا چاہیے کہ ترجمے میں کہاں کہاں لوگوں نے گڑبڑی کی ہے اور اعلیٰ حضرت نے کتنے اچھے انداز میں. جیسے کہ آپ دیکھیے سورہ فتح کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہاں بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, تمام کتابیں آپ عقائد کی اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ متفقہ طور پر عقیدہ آپ کو ملے گا. ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ وعن الکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. فرمایا گیا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں خطاؤں سے. کون کون سے؟ عن الصغیرۃ وعن الکبیرہ, چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو, قبل النبوۃ وبعد النبوۃ, نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. جی ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. جی پھر آگے چلیے ہم چلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا سننا اور یہ کلام فرمانا یہ ساری چیزیں کیا ہے, زبان سے آنکھ سے یہ اور کان سے وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کیا ہے اجسام میں سے ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اجسام سے کیا ہے, پاک ہے. اجسام یعنی باڈی, جسم کی جمع اجسام, جسم سنگولر ہے اور اجسام یہ جی پلورل. جی اب ایک چیز اور اگلی جو لائن ہے وہ لے لیتے ہیں, پھر آج کی نشست کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. جی اختتامی. جی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور باریک سے باریک آواز کو بھی وہ سنتا ہے. جی کسی پہاڑ کے کھوہ میں رہے, زمین کی تہ میں رہے, کہیں بھی رہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل ظاہر و باطن ہے, ظاہر ہے, کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو وہ سن رہا ہے, ہر چیز کو وہ اس کی نظروں کے سامنے ہے. جی یہ ہو گئے آج کی ہماری بحث, اور یہ ماشاءاللہ آج کی کچھ بہت ہی خوبصورت آپ نے آج ایکسپلین کیا. آج آپ ہماری لیول پر آ گئے تھے, اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اگر اس طرح سے یہ ہوتا رہا نا تو کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ اس نشست کو اختتام کی طرف لے جائیں, لیکن کیونکہ ہم کو لوگوں کے وقت کا بھی اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے
اس لیے اس نشست کو آج اسی پر ہم موقوف کرتے ہیں، اس امید پر کہ انشاءاللہ کل اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے اور مزید باتیں تلاوت کے تعلق سے اور تجوید کے تعلق سے، پھر اپنے عقائد کے تعلق سے، پھر فقہی مسائل کے تعلق سے مزید اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کو شب برات کے تعلق سے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، شنکا ہے کہ شب برات ہے کب، کوئی بدھ کی بات کر رہا ہے، کوئی جمعرات کی، کوئی مجھے کیلنڈر کے سنیپ نکال کے بھیجا کہ کیلنڈر میں تو یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا کیلنڈر میں چاند دکھتا ہے کیا؟ ہم کو تو رویت ہلال کے مطابق علماء جو اعلان کرتے ہیں اس پر چلنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس سال تو اللہ نے نور علی نور راتوں کو دی ہے۔ شب جمعہ تو ویسے ہی فضیلت والی رات ہے، اس کی فضیلتوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو باضابطہ ایک باب اس پر ہم مرتب کر سکتے ہیں اگر بولنا ہو، لیکن اس پر کئی باتیں لکھی جا چکی ہیں آلریڈی۔ تو شب جمعہ فضیلت والی رات ہے ہی ہے، اسی میں اب شب برات بھی آ رہی ہے، یعنی برکت والی رات اور فضیلت والی رات دونوں یکجا ہو رہی ہیں۔ تو شب جمعہ، ابھی شب جمعہ کیا، تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہی شب جمعہ ہے، یعنی دوسرے دن پھر جمعہ کا دن ہوگا۔ تو یہ جو درمیانی رات ہے جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات، جس پہ اکثر ہم لوگ آپ کو شب جمعہ کا درود شریف پڑھاتے ہیں، تو اس رات میں اس سال شب برات ہے، یعنی 9 اپریل جو کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اس میں نوافل کس طریقے سے پڑھے جائیں اس کے تعلق سے بھی ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی کلپ بنائی ہے، ویڈیو کلپ بنائی ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی، یا کل ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمیر بھائی جب تک اس کو مکمل کر لیں تو اس کو آپ دیکھیے، نفل کس طرح سے پڑھے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاکر صاحب اللہ نوری نے ایک کلپ پہلے ہی سے آپ کو بھیجی تھی، وہ یہ تھا کہ شب برات تک جتنے ختم قرآن آپ کر سکیں، درود شریف پڑھ سکیں، وہ سب آپ SDI انفو پر انفارم کریں۔ انشاءاللہ شب برات میں اس کا ایصال ثواب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ امیر سنی دعوت اسلامی اس رات میں خصوصی دعا بھی کریں گے۔ اس کا وقت آپ کو انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں، شب برات سے پہلے آنے والے ایپیسوڈز میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، تو اس دعا میں بھی آپ شامل ہوں۔ اور ایک اعلان علماء اہل سنت کی طرف سے ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور شب برات میں ہم یوں مچلیں گے باہر نکلنے کے لیے، اور مچلنا بھی چاہیے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سنت قبرستان میں جانا، وہاں پر قبر والوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں، یعنی اس رات میں اصل رونق لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، اور پورا قبرستان بھر جاتا ہے۔ تو لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے قبرستان وغیرہ میں ہم کو اب نہیں جانا ہے، بلکہ گھر ہی سے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر توبہ استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، نوافل، تہجد، ذکر و اذکار جو بھی کر سکیں گھر میں بیٹھ کر کے، ایصال ثواب یہیں بیٹھ کے کریں۔ ایصال ثواب ان کو بہرحال پہنچے گا، آپ گھر میں بیٹھ کر کریں گے تو بھی پہنچے گا۔ ہاں قبرستان نہیں جا سکتے، اس کا دل میں درد تو رہے گا، لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات روز بروز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کئی علاقے سیل کرنے پڑ رہے ہیں، گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے ایسا کرنے پر، کیونکہ لوگ اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وبا اور تیزی سے پھیلے گی، اور جب پھیلے گی تو انسانوں کا، انسانیت کا اور ہم سب کا بالآخر نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اس نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پابندی کو اپنے اوپر لازم کر کے گھر میں رہیں، کہیں قبرستان وغیرہ آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کر کے ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور اس بلا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ آئیے اگر اجازت ہو تو ایک بات میں شب جمعہ کے حوالے سے بہت پیاری بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ہم قبرستان ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن ایک خاص بات، جو لوگ جسے قبرستان نہ جا سکے اور اس وقت جانا بھی نہیں ہے، تو اپنے گھر میں رہ کر کے وہ ایک عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی نجات ہوگی اور مرحومین کی بھی نجات ہو جائے گی۔ اور وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ پورا ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات قبرستان گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیر سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے
जो उन्होंने कब्र वालों को भेजा है, ये मुसलमानों का तोहफा है जो उन्होंने कब्र वालों को भेजा है। मैंने कहा तुम्हें खुदा की कसम है, मुझे बताओ मुसलमानों ने क्या तोहफा भेजा है। तो उन्होंने कहा कि एक मर्द मोमिन ने इस रात को क़याम किया, जिसने ये शब जुमा में इस रात को क़याम किया, तो उसने वजू करके 2 रकातें पढ़ी जी और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की, और दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह अखलास यानी कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा। और कहा, ये नमाज पढ़ने के बाद उसने कहा कि ए अल्लाह, इस नमाज का सवाब मैंने इन तमाम कब्र वाले मोमिनीन को बख्शा, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर रोशनी और नूर भेजा है और हमारी कब्रों में कुशादगी व फरहत पैदा फरमा दी है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, उसके बाद मैंने हर शब जुमा को ये 2 रकातें पढ़ने का मामूल बना लिया, हर शब जुमा को, और इस साल शब बरत भी है। फरमाते हैं एक रात मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आपने फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, बेशक अल्लाह ताला ने तुझको बख्श दिया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया है, जितनी मर्तबा तूने मेरी उम्मत को नूर का हदिया भेजा है, और अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत में एक मकान बनाया है जिसका नाम मुनीफ है। तो वो कहते हैं मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनीफ वो घर है जिसपे अहले जन्नत भी झांक कर देखेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले जन्नत भी जिसमें झांकेंगे, वो घर अल्लाह ताला शबे जुमा को 2 रकात नमाज पढ़ करके अपने मरहूमीन को अगर वो नजर कर दे तो अल्लाह उसे ये शरफ अता फरमाएगा। तो इस साल तो शबे बरात भी है, माशाअल्लाह, यानी शबे बरात नबी हो तब भी शबे जुमा तो हर हफ्ते आती है जी, उसमें हर हफ्ते अगर ये अमल कर दिया जाए तो इतनी बरकत है। तो फिर जो शबे जुमा भी हो और शबे बरात भी हो तो नूर अला नूर है, सुभान अल्लाह। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अपने घर पर अपने कब्रिस्तान में पढ़ा जाए, घर पर भी पढ़ करके अगर इंसान करता है तो वही सवाब है। अच्छा, खास इसके लिए कोई वक्त है या रात भर में कभी भी पढ़ सकते हैं? रात में कभी भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद जी, शब का लफ्ज आया है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी नवाफिल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हैं, जैसे इशराक की नमाज है, कोई शख्स अगर फजर पढ़ के अपने मुसल्ले पे बैठा रहा और सूरज जब तुलू हो गया उसके बाद में तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने जब नमाज पढ़ना जिस वक्त जायज़ हो जाता है तो वहाँ उस वक्त 2 रकात पढ़ ली, यानी कोई इधर उधर की दुनियावी बात नहीं की। हाँ, इल्मी गुफ्तगू करे तो अलग बात है, या अल्लाह का जिक्र किया, तिलावत की और फिर 2 रकात पढ़ ली, तो उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिले। सुभान अल्लाह जी। आजकल के ये लॉकडाउन के दौर में तो खास तौर से हम लोग खाली ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर फजर के बाद बैठ जाते हैं और इतना करते हैं तो अभी हज उम्रा अभी कर नहीं पा रहे हैं तो ये तो हो जाएगा, कम से कम उसका सवाब तो मिल जाएगा जी। और उसके बाद अगर 2 रकात और पढ़ लेते हैं फौरन भी, या थोड़ा सा और रुक करके सूरज और ऊपर आ जाए तो चाश्त पढ़ेंगे, रोजी में खूब बरकतें होंगी इंशाल्लाह। और भी फजीलतें हैं इसकी, लेकिन जो खास इशराक में इस चीज का खास ख्याल रहे कि नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर ही रहें। कुछ लोग कहते हैं, देखिए मेरे पास एक सवाल आया था, एक आदमी ने, वो 12 साल से नमाजे इशराक पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मामला ये था नमाज पढ़ करके घूम लेते थे और घूम करके आके आके पढ़ते थे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि नमाज हुक्म यहाँ तक के है कि आप अपनी जगह पर बैठे रहे, हत्ता कि आप कुरान शरीफ भी उठाने के लिए आप जा रहे हैं उसकी भी वो मानियत, आप अपनी जगह पर जिक्र। चलिए, उनको पता नहीं होगा तो उन्होंने कर लिया होगा, अल्लाह उनका कबूल कर ले जो भी पढ़ना। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह। और जब मालूम हुआ तो फिर वैसा अमल करेंगे, तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم نقص رؤوسهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خرب بلادهم وأجلهم من المقبورين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرما. بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے کچھ خطا ہوگی تو ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم کو علم نافع عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. توبۃ نصوحہ عطا فرما. یا اللہ ہماری فکروں کو دور فرما دے. یا اللہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. یا اللہ تو اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے. یا اللہ ان کی محبت کا واسطہ ان کی امت سے پیار کا واسطہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، مشکلوں کو آسان فرما دے، بلاؤں کو رفع فرما دے، دفع فرما دے. اللہم یا دافع البلاء قبل نزوله من السماء یا اللہ. اللہم یا دافع البلاء قبل نزوله من السماء یا اللہ. اللہم یا دافع البلاء قبل نزوله من السماء یا اللہ. یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے شر سے اور تمام آسمانی زمینی تمام انسانوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں خصوصی طور پر امن اور امان عطا فرما. تیری امان عطا فرما، حفظ و امان عطا فرما اور ہر قسم کی تکلیفوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ کرم فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ناظرین آج اسی پہ اجازت چاہتے ہیں اس امید پر کہ اس پروگرام کو اس دیا چینل کی اس لنک کو آپ پوری دنیا میں شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور کل انشاءاللہ پھر 9:10 پر پھر حاضر ہوں گے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ واقعہ جو میں نے بتایا وہ شرح الصدور سے ہیں. بہت سارے لوگ حوالے مانگتے رہتے ہیں. تو جو واقعہ میں نے حضرت مالک بن دینار کا بنایا ہمارا شرح صدر تو ہو ہی گیا ہے.
جی وہ دھیان میں رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر حوالے مانگنے لگتے ہیں یہ کہاں ہے کہاں نہیں، تو وہ بھی میں جلد 1 میں صفحہ نمبر 298 پر وہ واقعہ موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔